حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت بھی قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جو تم لگانا چاہ رہے ہو تو اس کو لگا دو. یعنی کہ اور اس سے ہمیں بہت بڑے اسباق اس سے ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں امید کا، ہمت کا اور جد و جہد کا پیغام ہے کہ تم اپنی جو سٹرگل کر رہے ہو، جد و جہد کر رہے ہو، اس پہ حوصلہ نہیں آ رہا ہو، اگرچہ کہ قیامت بھی قائم ہو رہی ہو تو تم اپنی جد و جہد جو ہے اس کو جاری رکھنا چاہیے. اور دوسرا جو سب سے بڑا سبق ہے وہ جس کو ہم نے بلا دیا ہے اور جس کی پاداش میں آج ہم جو ہے بہت بڑے نقصان کا سامنا کر رہے ہیں، تباہی و بربادی کا سامنا کر رہے ہیں. سیلاب نے جو ہے وہ تباہی مچا دی ہے، ایک جو ہے وہ ہیوک جو ہے وہ مچا دی ہے. تو اس کی بڑی وجہ جو ہے وہی ہے جو ہم نے قدرت کے ساتھ چھیڑ خانی کی، درختوں کی کٹائی جو ہے بڑے پیمانے پہ کی، ڈیفارسٹیشن جو ہے بڑے پیمانے پہ ہوئی. پہاڑوں کے اوپر سے آپ جو ہے وہ اتنے درخت ہم نے کاٹے ان علاقوں سے جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. مجھے 2011 کا واقعہ یاد آ رہا ہے. 2011 میں ناران جانے کا اتفاق ہوا. اس سے پہلے میں 2010 میں ناران میں سیلاب آیا تھا. تو سیلاب سے عین پہلے جو ہے میں ناران سے ہو کے آیا تھا اور اس کے بعد وہاں پہ سیلاب آیا اور سیلاب کے بعد 2011 میں مجھے دوبارہ جانے کا اتفاق ہوا. تو وہاں ناران میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے پتھر جو ہے وہ جو جھیل سیف الملوک سے کی والی سائڈ سے سیلاب میں جب ریلا آیا تو وہ آئے اور وہاں پہ بڑے بڑے چونکہ درخت تھے ناران میں، تو وہ ان درختوں کے ساتھ وہ پتھر جو ہے وہ اٹک گئے، انہوں نے روک لیا. اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کو سبب بنایا اور وہ پتھر وہاں رک گئے. مجھے مقامی لوگوں نے بتایا کہ ناران جو ہے کو اللہ تعالیٰ نے ان درختوں کی وجہ سے بچا لیا. یہ درخت اس کے بچنے کا باعث بن گئے کیونکہ بڑے بڑے پتھر اوپر سے جو ہے وہ جھیل سیف الملوک والی سائڈ سے آئے، یہاں درختوں کی رکاوٹ کی وجہ سے رک گئے اور آگے یہ ناران بچ گیا. ورنہ پورا کا پورا ناران ملیا میٹ ہو جاتا کیونکہ وہ اوپر سے ہائٹ سے آئے اور جس طریقے سے ابھی ہم نے سب نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ سب پوری کی پوری بستیاں اور ہوٹل اور باقی ساری چیزیں جو ہے عمارات وہ تنکے کی طرح بہہ کے چلی گئیں. تو ناران کی یہ ساری معاملہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. وہ بڑے بڑے پتھر وہاں پہ پڑے ہوئے تھے، درختوں میں اٹکے ہوئے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے ناران جو ہے وہ بچ گیا. تو آج ہماری بربادی کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے درختوں کی وسیع پیمانے پہ کٹائی کی ہے. تو ہمیں اسی اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں. پہلے KPK میں، کشمیر میں یہ بہت بڑی بربادی آئی اور اب پنجاب جو ہے اسی بربادی کا جو ہے وہ شکار ہے. درخت ہم نے کاٹ دیے ہیں، ہم نے وہاں پہ بستیاں بنا لی ہیں، آباد کر دی ہیں. دریاؤں کے بیڈ پہ ہم نے سوسائٹیاں کاٹ لی ہیں، وہاں پہ عمارتیں بنا دی ہیں، وہاں پہ گھر بنا دیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ درست ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ سے دریا ہمارے خشک ہو چکے تھے، دریائے راوی خاص طور پہ پانی نہیں آ رہا تھا. لیکن ظاہر ہے پانی جب بھی آئے گا، جس وقت بھی آئے گا، دریا کا پانی کا راستہ تو وہی ہے نا. جب اس راستے پہ ہم جو ہے وہ بستیاں کھڑی کر دیں گے، وہاں پہ عمارات کھڑی کر دیں گے، وہاں پہ سوسائٹیاں کاٹ دیں گے تو اس کا انجام پھر کیا ہونا ہے؟ جب پانی کا راستہ آپ روک لیں گے تو پانی نے تو راستہ پھر بنانا ہی بنانا ہے. اگر جب پانی آئے گا، چاہے وہ 10 سال بعد آئے، 20 سال بعد آئے، بارش جب بھی زیادہ ہوگی پانی آئے گا، اس وقت پھر پانی نے اپنی گزرگاہ تو بنانی ہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے جو آج نکل رہا ہے. تو اگر ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک پہ عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ شجر کاری کے اوپر توجہ دینا چاہیے. ہمیں حکومتی سطح پہ بھی، ہر سطح کے اوپر، عوامی سطح کے اوپر ہر شخص کو اپنا اس میں رول پلے کرنا چاہیے. درختوں کو زیادہ سے زیادہ اگانا چاہیے اور درختوں کی کٹائی پہ مکمل پابندی لگانی چاہیے. ہماری بقا اسی میں ہے، ورنہ جو ہے پھر ظاہر ہے پھر تباہی اور بربادی ہی مقدر ہوتا ہے. اگر ہم نیچر کے ساتھ چھیڑ خانی کریں گے، قدرت کے قوانین کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر جو ہے تباہی اور بربادی ہی مقدر ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے مستقبل کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی حدیث پاک کے مطابق عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ شجر کاری پہ توجہ دینی چاہیے. اسی میں ہماری بقا ہے.